بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل اور میں ہوں سلمیٰ خان. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان پہ بات کرنے کے لیے اور گہری قسم کی ایک تشویشناک پوزیشن کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے, تو لوگ ہمیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں اس کو اگر ہم اس مقام پہ لا کے بات کریں کہ یہاں پہ آ کے ہم سچ اور صاف بات کرتے ہیں, اور بلوچستان پہ ہماری نظریں جو ہیں وہ صرف ایک سوشل میڈیا کی حد تک نہیں بلکہ وہ ان حالات تک جمی ہوئی ہے کہ جہاں سے روٹ کاز نکل کے آ رہا ہے. ہم نے ان روٹ کاز کو دیکھنا ہے اور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ بلوچستان میں اصل میں ہو کیا رہا ہے, کن وجوہات کی بنا پر یا کس مقاصد کے تھرو بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے یا بلوچستان کو ترقی کی راہ سے پیچھے کیا جاتا ہے. ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بابر خجک صاحب. بہت شکریہ سر, آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. سر, یہ بتائیے گا کہ کلات میں ایک بہت بڑا آپریشن ہوا جیسے کہ آپ کو پتہ تھا, اس میں فطرت الانسان کے 12 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے, لیکن اس میں ابھی ایک لیٹسٹ جو ہمارے پاس نیوز آ رہی ہے کہ اس میں ایک افغان باشندہ بھی ہلاک کر دیا گیا ہے. افغان باشندے کا کلات تک پہنچنا اور ان دہشت گرد تنظیموں کا ساتھ دینا, اور پھر ساتھ میں اس کی ہلاکت کے بعد جب ہم یہ بات میڈیا پہ آ کے کرتے ہیں کہ افغان رجیم جو ہے وہ دہشت گردی کی صورت کاری میں ملوث نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے, کیا کہیں گے اس بات پہ کہ افغان رجیم کیوں اپنی ڈٹھائی پہ بھی کھڑی ہے؟ دیکھیں, افغانستان اس وقت میں نے پہلے بھی بارہا کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ ہندوستان چلا رہی ہے, ان کے اشاروں پر چل رہی ہے, جو کہ افغانستان کے لیے مطلب خطرناک ثابت ہوگی آنے والے دنوں میں, کیونکہ افغانستان حکومت نے یہی معاہدہ کیا تھا کہ ہماری سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, لیکن بارہا آپ نے دیکھا ٹی ٹی پی کا یا اس طرح یہ ہوتا رہا. اب جو کلات والا ہے یہ بہت بڑا اہم ایشو ہے. اس میں آپ کو بی ایل اے, ٹی ٹی پی اور ان سب کا جو ہے نیکسس ملتا ہے, سارا جو مطلب نچوڑ مل رہا ہے نا. اب افغان باشندے کا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچ, یہ اسپیسیفک ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, بلوچ آزادی کی تحریک, بلوچ, ٹھیک ہے, تو اس میں افغان کا کیا کام؟ ٹھیک ہے, افغان کو یہ لے کر آئے ہیں, یہ افغان اس وجہ سے افغان کو وہاں پر رکھا ہوا ہے کہ کہیں پر ہم نے جو ہے وہ ایک کاروائی کرنی ہے, اس کو ٹی ٹی پی کے نام سے ہم نے وہ ماننا ہے, کہیں پر ہم نے مطلب بی ایل ایف کے نام سے, کہیں پر بی ایل اے کے نام, ہاں بس وہ صرف وہ نام جو ہے وہ برائے نام رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پروکسیز تو تھے. اب جب ان کی جو ہے آپ کہیں کہ وہ دم پر پاؤں ہم نے رکھ دیا, ہماری سیکورٹی فورسز نے, ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز نے, ہماری باقاعدہ ہم نے جو ہے پہلی بار افغانستان پر حملہ کیا اور اس طرح کا کہ اسے ہم نے بتا دیا کہ آئندہ آپ نے اس طرح کیا تو آپ کو ہم اس سے بھی مطلب بدترین جواب دیں گے. تو اس کے بعد جو ہے ابھی یہ پریشان ہو گئے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے جتنے بھی جو پیچھے سے جو سہولت کاری کے جو لوگ تھے وہ بہت بڑے اس پر پیمانے پر پکڑے گئے, کچھ جو ہے مارے گئے, اور جس طرح اسمگلنگ کا جو کیا تھا وہ بھی بند ہو گیا. تو ابھی یہ وہ ایک ہی اس میں جو ہے کمرے میں آپ کہیں کہ بند ہو. میرا اگلا سوال بھی اسی اس میں ہی چل کے آ رہا تھا کہ دیکھیں ڈیول لائن کو یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ایک خطے پہ ایک لائن کھینچ دی گئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ افغان بارڈر یا پاکستان بارڈر جو ہے یہ ایک ہی جگہ ہے. جب اس کی بندش ہوتی ہے تو پھر تو ان کی جانیں نکل جاتی ہیں, ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. بارڈر بندش سے ان پہ بہت افیکٹ ہو رہا ہے, ہم پہ بھی ہو رہا ہے, جبکہ دہشت گردی اسی بارڈر کے آس پاس ہی ہو رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ بارڈر کا بند ہونا پاکستان کے لیے کتنی بڑی ایک اہم پیش رفت ہے؟ دیکھیں, بارڈر بند ہونا یہ ایسے سمجھے کہ پاکستان کے لوگوں پر بالخصوص یہ جو ہے اللہ پاک کا کرم ہوا ہے, بلکہ ہماری حکومت نے ابھی بھی جب یہ امن معاہدہ چل رہا تھا, مذاکرات چل رہے تھے, اس میں پاکستان کی حکومت نے یہی رکھا کہ بھائی ہم بفر زون, آپ 40 کلومیٹر تک ایک بفر زون بنائیں, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے کوئی بھی بندہ نہ آئے, جس بندے کو بھی آنا ہے وہ مطلب بائی گیٹ آئے, پروپر چینل آ جائے, ویزا لے, پروپر چینل آ جائے, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کوئی بڑی بات اس میں کوئی عربی فارسی ہے نہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے. اب
ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے باقی جو آپ کہیں کہ جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں جو پاکستان میں ایک ڈیسٹیبلائزیشن چاہتے ہیں، ان کا جو ہے وہ کیا ہوگا، سسٹم جو ہے وہ بند ہوگا، ان کو فنڈنگ نہیں ملے گی، ان کو فنڈنگ نہیں ملے گی. ہاں نا، یہ تو ابھی بھی مطلب بی ایل اے کے اگر لیڈران کو یہ اپنے ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں بی ایل ایف کے ٹی ٹی پی کے، ان کو ادھر بٹھایا ہوا ہے. کس وجہ سے بٹھایا ہوا ہے؟ اسی وجہ سے بٹھایا ہوا ہے، ان کو مل رہے ہیں، ان کو ہاسٹائل ایجنسیز جو ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں، جو پاکستان میں مطلب پاکستان کے جو مخالف ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بفر زون قائم کر کے رہیں گے. فیلڈ مارشل نے یہ مطلب واضح کر دیا ہے کہ اب پاکستان کے خلاف اٹھنے والی، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ دہشت گردی کے اس سطح میں ہو، اس کو جو ہے ابھی نہیں چھوڑنا، اور اس کو انشاءاللہ العظیم نہیں چھوڑا جائے گا. یہ باتیں نہیں ہیں، یہ جو ہے باقاعدہ عملی طریقے کے ساتھ اپنایا جائے گا. جس طرح ان کی جو سب سے بڑی نانی جو ہندوستان ہے اس کو تو سبق سکھایا ہے، اب ان کو بھی سبق سکھائیں گے، اور ایسا سکھائیں گے کہ یہ یاد کریں گے. بالکل، آپ نے ایک چیز تو بالکل بجا فرمائی ہے کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے ہم چیرنے کا وہ رکھ سکتے ہیں، ایک اسٹیمنا ہے پاکستان کے پاس. تو کیوں ہم اگر افغانستان کی سرزمین انڈیا کے کہنے پہ استعمال ہو رہی ہے تو ہم ان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. بابر صاحب، میرا سوال آپ سے جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ علیحدگی پسند تنظیمیں یا جو نام نہاد حقوق کے انسانی کی بات کرنے والی تنظیمیں، جس میں وائس فار مسنگ پرسنس کا بھی ایک سامنے ایک وہ آ رہا ہے کہ انہوں نے 10 دسمبر کو جو ہے وہ ایک اعلان کر دیا ہے ایک احتجاج کا، جس میں وہ پہلی بار جو ہے وہ وائس فار مسنگ پرسنس کو چھوڑ کے وہ بی ایل اے بی ایل ایف کے خلاف یا پھر ایسی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بات کریں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی لسٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے. اور اپڈیٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ پہاڑ والے لوگوں سے. کیا کہیں گے کہ پہلی دفعہ یہ ایک شفٹ آیا ایک ایسی تنظیم کی طرف سے جو کہ بنی کسی اور مقصد کے لیے، لیکن آج کسی اور چیز پہ احتجاج کر رہی ہے؟ وائس آف بلوچ مسنگ پرسن کے اگر یہ اس کے لیے اگر وہ دہشت گردی کے خلاف اٹھ کر بات کرے گی، میں ان کو سراہتا ہوں. اور یہی لوگ ہیں جو جینین مسنگ پرسن کا مسئلہ جو ہے وہ سورٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، سورٹ آؤٹ چاہتے ہیں. اگر وہ بھی ابھی یہی بات سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں دہشت گردی نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ ہوگا ہی نہیں، بالکل نہیں ہوگا. ہاں جی، ٹھیک ہے. مسنگ پرسن کا مسئلہ دہشت گردی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس دن یہ دہشت گردی ختم ہوگی، یقین جانے کہ یہ مسئلہ ہوگا ہی نہیں. اب ان کو یہ چیز اللہ پاک نے عقل دی ہے. اور وائس آف یہ جو بلوچ مسنگ پرسن ہے، ان کے ساتھ بی وائی سی کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ جینیون بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے. لیکن مارنگ صاحبہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ بات جینیون طریقے سے نہ ہو، کیونکہ مارنگ کی مطلب سکت، اس کی حیثیت کیا تھی اس سے پہلے؟ کچھ نہیں تھی. اسی پر اس نے جو ہے ایک سینسٹیو، جو آپ سمجھے کہ بلوچستان میں ایک سینسٹیو معاملہ ہے نا، اس کو اٹھا کر اس کو کیش کیا. لیڈر بنی، بہت جلدی لیڈر بنی. کس طرح اٹھی، کس طرح اوپر گئی، یقین جانے کہ مطلب اگر آپ اس سے 2019 20 21 میں دیکھیں، میں اس بات پر میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اس ٹائم دیکھیں گے مارنگ کی کیا نظریات تھے، کیا پوزیشن تھی، کیا سچویشن تھی. اس کو وہ چھوٹے بچپن والا وہ دکھاتے ہیں کہ وہ مسنگ پرسن کے لیے یا کسی بھی اس کے لیے احتجاج کری، وہ ایک الگ نیریٹو تھا. لیکن 19 20 21 میں مارنگ کا نیریٹو بالکل مختلف تھا، چینج ہو گیا تھا. وہ باقاعدہ ایڈمٹ کر چکی تھی کہ میرا باپ بی ایل اے کے اندرونی لڑائی کی وجہ سے مارا گیا ہے. اس کے ثبوت میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس کے ثبوت. آج یہ بولیں، آج میں ثبوت اس طرح نہیں دوں گا. ان کا جو بھی بندہ آ کر بیٹھتا ہے مکالمہ کرے، میں اس کا ثبوت اس کو دینے کے لیے. بیساکھ تھی، بیساکھ کے جو اسٹڈی سرکل لگتے تھے اس میں اس کی کیا باتیں تھیں باقاعدہ. دیکھیں نا، یہ چیز ہے سمجھنے کی. اب کل کے دن میں بھی اس طرح کا ایک سینسٹیو ایشو اٹھاؤں جس پر مجھے پتا ہے یہ جو جین زی ہے، یہ جو ہے بیچارے، یہ ہر اس سینسٹیو ایشو کے ساتھ جو ہے بالکل انقلابی بن جاتے ہیں. اور جب ان کو ڈنڈا آتا ہے تو یہ پھر جو ہے پھر سیلابی بن جاتے ہیں. ویسے انقلابی بنتے ہیں پھر سیلابی بنتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میری بہن
کہ سینسٹیو ایشو کو آپ اٹھائیں گی تو اسی طرح ہوگا کہ آپ راتوں رات لیڈر بن جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اب جو ان کا نیکسس ہے, اور بالخصوص پی ٹی آئی جو ان کے ساتھ ابھی مل کر رہی ہے, پی ٹی آئی بی وائی سی پلس بی ایل اے پلس ٹی ٹی پی, تو ساری وہ دہشت پھیلانے والی تنظیمیں, وہ سارے, کیونکہ دیکھیں رہا ہے نا, اب جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ ود پروف ہم نے دنیا کو دکھایا ہے کہ وہ راہ کے ساتھ وہ جو ہے کنیکٹڈ ہے, راہ سب کو یوز کر رہی ہے, راہ سب کو جو ہے وہ ہر ایک بندے کو جو ہے وہ پکڑ کر یوز کر رہی ہے, اور ہم ایک بندے کو اس کے جو ہے ایسے لتر مار رہے ہیں, ایسے پکڑ کر ان کا جو ہے ہم وہ نیکسس کاٹ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راہ سے آپ یہ اپنے پیسے جو ہیں اپنی سیکیورٹی پر اپنے اندر آپ آسام میں لگائیں, آپ خالصتان میں یہ پیسے لگائیں, آپ وہاں پر اپنے مطلب کام کریں. باقی بابا بنارس جیسے بندے یا دوسرے یا تیسرے, میرے خیال میں ان کی جو ہے یہ سوشل میڈیا پر ابھی بیٹھ کر جو ہے اس طرح اپنے ڈرامہ کر رہے ہیں, لیکن مزید کچھ نہیں ہونا. بہت شکریہ بابر خجک صاحب آپ کا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ایک تنظیم وائس فار مسنگ پرسنس کے نام سے رجسٹرڈ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے نام لے کر آتی ہیں اور اس کو پھر جو ہے وہ وائس فار مسنگ پرسنس کا کیمپ لگا دیا جاتا ہے. اس کیمپ سے یہ لوگ جو ہے وہ دھرنوں تک آتے ہیں, دھرنوں سے پھر یہ رانچی مچی سے پھر بی ایل اے, اور بی ایل اے سے ایک ریکروٹمنٹ ٹیم کی طرح بن کے یہ ریکروٹمنٹ کر رہی ہیں بی ایل اے کے لیے. مسنگ پرسنس کی لسٹ ڈیلی کی اپڈیٹ جو ہو رہی ہے وہ وہی لوگ ہیں جو مسنگ پرسنس کی لسٹ میں ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ. ان چیزوں کو بہت بغور اور بہت ہی چھانٹی کر کے ایک انفارمیشن ہم آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں جو کہ بالکل ٹرو اور فیکٹ اینڈ فگر پہ مبنی ہوتی ہے. ناظرین, اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.